تصر لمحے ہمارے لیے توشہ آخرت بنے اور ہماری دل کی دنیا میں تبدیلی کا سامان پیدا کریں کہ خلق کریم پر، اخلاق حسنہ پر چند ایک باتیں سنائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم۔ اس چیز کا نام ہے انسان کی وہ عادات جو بغیر تکلف کے سرزد ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک بدو آیا، یعنی عرب کا دیہات بیٹھا، اسے چھوٹا پیشاب آ گیا۔ وہ اٹھا تو گھر کی روٹین کے مطابق ہی اس نے مسجد نبوی کے صحن کے ایک کونے میں چھوٹا پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے جب دیکھا تو اس کی طرف بڑے، دوڑے، لپکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، فراغت حاصل کی۔ حضور نے فرمایا اب تم جا کر اسے سمجھاؤ کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اور جو یہ کر گزرا ہے اس پر پانی بہا تو کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مہمان آئے، یہودی تھا، کسی غرض سے آیا، ملاقات سے آیا، تجارت کی کوئی ڈیل تھی، اس علاقے میں رہنے کے لیے اسے کوئی جگہ چاہیے تھی، کوئی بھی معاملہ تھا، رات کو رکنا پڑ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاں اسے بستر فراہم کیا، وہ سویا، رات گزری، صبح اٹھا سے رخصت ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر اس کے کمرے میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے بستر پر پیشاب کر رکھا ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بستر اٹھایا، لٹکا کر اس کے اوپر پانی ڈالنا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک کپڑے سے اسے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کسی صحابی نے دیکھ لیا اور صحابی آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ کیجئے، ہم غلام حاضر ہیں۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جزاک اللہ، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مہمان میرا تھا اور یہ نیکی بھی میں ہی کمانا چاہتا۔ یہ دوسری مثال میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور عادات کریمہ سے پیش کی۔ وہ بڑے غیر معروف اور گمنام صحابی ہیں، لیکن بڑا مرتبہ پایا کہ ان کی طرف جو ایک مرتبہ دیکھتا دوسری مرتبہ نظر نہ اٹھاتا، اس قدر ان کا رنگ کالا، ناک چپٹی، ہونٹ موٹے اور نقش اس طرح کے تھے۔ اخلاق حسنہ کی تربیت تو جاری تھی لیکن اس حد تک تو نہیں پہنچے تھے۔ یہ تو ایک بڑا سٹیج ہے کہ کسی کو برداشت کرنا اللہ کا بندہ سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، بھلے وہ کالا ہے، ناک چپٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، کسی برادری کنبے قبیلے کا ہے، سب کے لیے یکساں رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تحقیق لقد کی تاکید لگا کر کہا کہ خبردار، اس میں شک بھی نہیں کرنا، ہم نے انسان کو احسن ترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ہماری آنکھ نہ دیکھ سکے تو ہماری آنکھ کا قصور ہے۔ بارگاہ نبوی میں بلال حبشی سیدنا بلال کہلاتے ہیں۔ بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے خاندانوں والے نیچے رہ گئے، کوئی مؤذن کعبہ پہ چڑھا تو وہ حبشی بلال تھا، وہ حضور کا وہ غلام تھا۔ تو سیدنا جلابیب کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، تو ہر انسان کی طرح بشری تقاضے، طلب اور خواہشات ہوتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کوئی ہم سفر لانا چاہتا ہے، بسانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو آباد کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اسی خیال کے اندر محو گھومتے رہتے، ہر وقت سوچتے رہتے عمر میری بڑھ رہی ہے، مجھے کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھنے کا شرف ملا۔ سیدنا جلابیب کچھ سوچے جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پاس بیٹھنے والوں پر نظر کرتے تو بڑی گہرائی کے ساتھ ان کے چہروں کو دعا کرتے تھے، کس معاملے میں کیوں پریشان ہے، اور پوچھ لیا کرتے تھے کیا معاملہ ہے، آج کچھ پریشان ہو۔ تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پہ تھپکی دی اور کہا جلابیب خیر تو ہے، آج بڑا متفکر لگ رہا ہے، بڑا پریشان ہے تو۔ سیدنا جلابیب عرض کرتے یا رسول اللہ میں ایک معاملے میں بڑا غور کر رہا ہوں،
یا رسول اللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ ہاں جلابیب پوچھو۔ سیدنا جلابیب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ جنت کی حوریں کیسی ہوں گی؟ سورۃ الواقعہ میرا فرماتا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرض پر جواب دیتے ہوئے مسکرائے اور فرمایا جلابیب پریشان نہیں ہونا، تو اس دنیا میں بھی نکاح کرے گا اور جنت میں بھی اللہ حوریں تیرے عقد میں عطا فرمائے گا۔ اس کی خوشی کی انتہا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی بنا کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ میرے ہاتھ سے تو شاید پانی لے کر پینا بھی کوئی گوارا نہ کرے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تو ایسا کر فلاں گلی میں فلاں نمبر گیٹ پہ چلا جا، دستک دے، اور جو بابا جی باہر آئیں گے انہیں بتا کہ تو ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا جلابیب ہاتھ پاؤں کے بل ہوتے ہوئے اس دروازے پہ پہنچے، جا کر دستک دی اندر سے۔ ہاں جلابیب کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ ابھی اس نے حوالہ نہیں دیا تھا، حضور نے حوالہ دینے کا نہیں کہا تھا۔ فرمایا آپ اس وقت واپس چلے جاؤ۔ سیدنا جلابیب پہلے سے بھی زیادہ پریشان کن حالت میں تاجدار کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا انکار کر دیا۔ کہا پریشان نہیں ہونا، میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہاں آقا اور غلام، غلام کا مسئلہ اور آقا کی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جلابیب کے ساتھ ساتھ دستک ہوئی۔ صحابی باہر آئے، گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، حضور میرے اتنے مقدر آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کے چہرے پہ خوشی پھیل گئی، گھر کے اندر خوشی کا ساماں ہو گیا، یہاں تک کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنا مدعا بیان کر دیا، میں آپ کے گھر میں رشتے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ان کی خوشی اور زیادہ دیدنی ہو گئی، ان کی خوشی اور زیادہ بڑھ گئی اور تو سینہ چوڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری خوش بختی، آپ ہمارے گھر رشتے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے میں اپنی بیوی کو آواز دے کر کہا اے فلاں بنت فلاں جلدی آؤ، یہ دیکھو اللہ کے نبی ہمارے گھر میں رشتہ داری کرنے کے لیے تشریف لائے، رشتہ داری کرنے کے لیے۔ وہ بیوی بھی دوڑتی ہوئی آئی، حضور ہمارے تو مقدر جاگ اٹھے، کیا اب ہم بھی اپنے نبی کے رشتہ دار کہلائیں گے؟ اللہ اکبر۔ دونوں خوش خوش تھے۔ آقا حضور نے فرمایا میں اپنے لیے رشتہ مانگنے نہیں آیا، بلکہ یہ جو میرا غلام ہے نا جلابیب، میں اس کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ مرجھا گئے، سوچ میں پڑ گئے، ابھی گردن جھکی تھی۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مشورہ کر سکتے ہو آپس میں، یہاں تک کہ بیوی خاوند نے نظروں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور بیٹی کی جانب، بیٹی کے حجرے کی جانب بڑھے۔ ابھی جاگ ہی رہے تھے، بدر سے آواز لگاتی ہے ابا جان آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ میرے ابا جان میری طرف آنے کی ضرورت نہیں، تم یہ نہ دیکھو کہ رشتہ کروایا کس سے جا رہا ہے، ناز کی بات تو یہ ہے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے کون آیا ہے، مانگنے کون آیا ہے۔ باپ کے قدم روک کے حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا میری بیٹی کو بلایا جائے۔ آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹی حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا آج سے تو بیٹی میری بیٹی ہے اور آج سے تیرا دکھ میرا دکھ ہے، اور سن جلابیب کے ہاں تجھے کوئی دکھ پہنچے میں تیرے باپ کے درجے پہ ہوں تو میری دہلیز پہ آ جانا، تجھے ساری خوشیاں لوٹا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی ہم بات کر رہے تھے کہ انک لعلی خلق عظیم،
کہ آقا حضور علیہ السلام کو اللہ نے اخلاق کے بڑے درجے پر فائز کیا ہے، اخلاق کے بڑے درجے پر فائز کیا ہے، اور ان کی زندگی سے سب سے خوبصورت اور سب سے آسان ترین اور درجے میں سب سے بلند ترین چیز یہ ہے کہ ہم آقا حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش، اور ہم اپنے اندر بردباری، برداشت، تحمل پیدا کریں۔ سیدنا اسامہ سمال بن سمال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عرب کے ایک بڑے قبیلے سے تھے، ایک بڑے جرنیل تھے، ایک بڑے تاجر تھے، لمبا قد تھا، بھرا ہوا سینہ تھا، اکڑی ہوئی گردن تھی، خوبصورت چہرہ تھا، شباب، جوانی، خون کی رت، اور ایک نام تھا شجاعت میں، دلیری میں۔ ایک جنگ میں ان کو قیدی بنا لیا گیا، جب قیدی بنا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، صبح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نوری سے نکلے تو جب ستون کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جوان ہے، قیدی بن کے آیا، کافر ہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ کوئی تکلیف تو نہیں؟ آگے سے بڑا ہی ایک کڑوا اور کھڑا جواب دیتے ہوئے سیدنا اسامہ سمال کہتے ہیں، قیدی بنا کر پوچھتے ہو کہ کیا حال ہے؟ آقا حضور اسلام نے قریب کھڑے صحابہ سے کہا، اسے کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، فقط قید کیا ہے، کوئی تکلیف نہیں دی۔ کہنے لگا جو تکلیف دینی ہے دے لو، نہ تو کسی آرام کی آرزو ہے نہ کسی تکلیف کی پرواہ، اپنے مشن پر ہوں اور مشن پر رہوں گا، یہ نہ سمجھنا کہ ہماری چپٹی چڑی باتوں میں آ کر میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بڑا ہی ترش مزاج لگتا ہے۔ آگے بڑھ گئے، دوسرے دن آئے، کہا سمال ذرا اپنا چہرہ تو اٹھائیں، ہماری طرف دیکھو تو صحیح، آپ دوسرے دن کے ہمارے مہمان ہیں۔ آگے سے پھر وہی باتیں، جو کرنا ہے کر گزرو، اگر میری گردن مارو گے تو میرا قبیلہ تم سے انتقام لے گا۔ سیدنا عمر پاس کھڑے تھے، اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی تلوار کھینچی۔ حضور نے فرمایا رک جائیے، یہاں تک کہ تیسرا دن گزرا، حضور نے پھر کہا اسامہ بن سمال ذرا ایک نظر ہمیں دیکھ تو لیجئے، ایک نظر اوپر تو اٹھائیے۔ کہا نا بھائی ہم نے نظریں نہیں اٹھانی، آپ نے جو کرنا ہے کر گزریے۔ اتنا بڑا جرنیل، اتنا بڑا دشمن اور اتنا بڑا مسلم آرمی کو نقصان پہنچانے والا، فرمایا چلو بھائی اسے چھوڑ دو، اس کی رسیاں کھول دو، اسے آزاد کر دو، اس کو ایک زندگی اور جی لینے دو۔ جب اسے کھول دیا گیا، اسامہ بن سمال جا رہے تھے، صحابہ سے کہا مدینہ کی باؤنڈری سے باہر کرتے ہوئے امن پرامن اور بڑے اعزاز کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے۔ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، حاکم دیکھے، اتنا رعب اور دبدبا بھی ہے، غلام بھی ہیں، سب کچھ حاضر، اور میرے جیسا نفرت کرنے والا، مدینہ سے بھی اور ان کے نبی سے بھی نفرت کرنے والا مجھے چھوڑا جا رہا ہے، اتنا کریم چہرہ، بھلا وہ کیسے ہوگا؟ چلیں ایک نظر دیکھ لیتا ہوں۔ آپ ادھر سے واپس مڑے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ صحابہ سے محض گفتگو تھے اور آپ کے چہرے مبارک کو تکنے لگا۔ حضور نے نظر مبارک اٹھائی، کہا اسامہ بن سمال تو واپس آ گیا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا۔ کہا حضور کیا چھوڑا ہے؟ اپنا بنا کر چھوڑا ہے، چھوڑا بھی ہے تو اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر۔ وہ اسیری ٹھیک تھی جو مجھے میری آشنائی دے رہی تھی، لیکن اس اسیری نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب میرے قدم آگے کو بڑھے جا رہے ہیں، آپ کے اخلاق پر میں قربان جاؤں، میرا دل پیچھے کو کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اب مجھے کلمہ پڑھا کر اپنا بنا لیجئے، چونکہ جس پر نظر محمد ہو جاتی ہے پھر یہ نظر محمد دلوں کی تاریکیوں کو اجالا دیتی ہے اور ظلمت بھرے دلوں کو نور دے جایا کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور سچی محبت رسول نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔